بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله. وقال: وما هو على الغيب بضنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. عزیز طالبات، اب ہم آتے ہیں اپنے سوال پر کہ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے تو کیسے معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعات پہلے کی قوموں کے، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، یا یہ کہ مستقبل میں دجال آنے والا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا لیے گئے اور قیامت کے قریب آئیں گے، دجال کا قتل کریں گے، یہ ساری باتیں کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، پیشن گوئیاں کیسے کی؟ جواب پہلے تو یاد رکھیں، اس کا جواب بھی ہے دلیل سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 26-27. عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا. غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو بھی غیب پر مطلع نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول، مگر جب کسی رسول کو منتخب فرما لیتا ہے، چن لیتا ہے، تو پھر اس کو غیب کی بعض باتیں بتلا دیتا ہے. کیسے بتلاتا ہے؟ وحی کے ذریعے سے بتلاتا ہے. جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے ان کے پاس آتے تبھی معلوم ہوتا ہے. ایک دلیل یہ ہو گئی. دوسری دلیل سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 179. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اور اللہ تم کو براہ راست غیب کی باتیں نہیں بتلاتا. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رسولوں سے جن کو چاہتا ہے غیب کے لیے چن لیتا ہے. لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو. تو یہ رسولوں پر جو ایمان رکھنے کا ہم سے مطالبہ کیا گیا جو کہ ایمان کا حصہ ہے، اور اگر کوئی کسی ایک رسول کا بھی انکار کرتا ہے، کسی ایک رسول کو بھی نہیں مانتا، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مومن نہیں ہے. تو یہ رسولوں کو جو ہمیں معلومات ہوتی ہے پہلے کی قوموں کے تعلق سے ہو یا پھر آنے والی قیامت کے تعلق سے، یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت وحی کے ذریعے انہیں بتلاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، وہ غیب کی بعض باتیں اپنے رسولوں کو بتلاتا ہے. بلکہ تمام دین جو ہم پر پہنچا ہے وہ کس کے ذریعے سے؟ وہ رسولوں کے ذریعے سے. پردے غیب سے ہی رسولوں اور انبیاء تک پہنچایا گیا، بتلایا گیا، ان کے علاوہ کسی کو نہیں بتلایا گیا. اگر کوئی شخص رسول نہ ہو اور پھر یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس غیب کی خبریں آتی ہیں، کوئی غیب کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے. جو باتیں رسولوں کو من جانب اللہ بتلائی جاتی تھی وہ ان لوگوں تک پہنچانے میں بخل نہیں کرتے تھے. ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی نبی کسی بات کو جو اللہ کی طرف سے آئی ہو اسے چھپا دیا ہو یا بتلایا نہ ہو، بلکہ جیسے ہی غیب کی خبر اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول تک پہنچائی گئی، وحی کے ذریعے سے بتلایا گیا، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات دوسروں تک پہنچا دی. دلیل سورہ تکویر آیت نمبر 24. وما هو على الغیب بضنین، اور یہ رسول غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے. اور دوسری آیت سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67 میں اللہ نے فرمایا: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ رسول آپ پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، آپ کے رب کی جانب سے جو آپ کے اوپر اتارا گیا آپ اس
کو دوسروں تک پہنچا دیجیے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ اللہ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، لا زوال ہے، لا محدود ہے، ذاتی ہے، جبکہ مخلوق کا جو علم ہے وہ وقتی ہے، وہ محدود ہے، وہ مشروط ہے، وہ ختم ہو جانے والا ہے، بھول جایا جانے والا ہے، زوال پذیر ہے۔ اللہ کا عطا کیا ہوا، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی دوسرے شخص کو شریک سمجھنا یہ شرک فی العلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کو علم کا غیب کا علم ہے، ویسے ہی اگر کوئی شخص مخلوق کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے تو یہ جو ہے شرک ہے۔ غیب کا علم اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو یہ جو ہے یعنی کوئی شخص اگر کسی اپنے پیر کے بارے میں، اپنے فقیر، اپنے کسی امام کے بارے میں، کسی شیخ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسے بھی غیب کا علم ہے تو یہ یقیناً شرک فی العلم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ کو خبردار کی، آپ کو بتلایا، کیا بتلایا؟ کہ قیامت قریب ہے، یا قیامت کی نشانیاں، یا دجال کا آنا، یا پھر اس کے بعد نزول عیسیٰ اور اس کے سمیت جتنے بھی واقعات ہیں، یہ سب جب اللہ نے اطلاع دی تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، اور جب اللہ نے اطلاع نہیں دی تو کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے ساتھ 70 جلیل القدر قاری قرآن صحابہ کرام کو بھیج دیا، جس نے کہا تھا کہ اسے اسلام کی تبلیغ کے لیے مبلغین چاہیے، اور راستے میں دھوکے سے سب صحابہ کرام کو اس نے کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 70 صحابہ کرام کو کیوں بھیجتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روک لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے گھر زہر آلود کھانا کھا لیا، جس سے ایک صحابی اسی وقت جگہ پر ہی شہید ہو گئے، اور وفات کے وقت زہر نے آپ پر بھی اثر کھایا، اپنا اثر دکھایا۔ ابو داؤد کی روایت۔ اسی طرح بخاری کی روایت کے اعتبار سے منافقین نے جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، 1 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان رہے، جب تک وحی کا نزول نہیں ہوا، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں گیا، تب تک کیا ہوا؟ اللہ کے رسول پریشان ہو گئے۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو اللہ کے رسول بتلا دیتے کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ 1 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان کیا، آپ کی پریشانی تب جا کر کے دور ہوئی۔ تو یہ سارے واقعات یا اس طرح کی اور بھی کئی مثالیں ہیں جو یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سب کچھ معلوم ہے، جو ہو چکا وہ بھی اور جو ہونے والا ہے وہ بھی، اس کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ تو سوال آگے کا سوال یہی ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی؟ ایک سوال، کیا سب سے پہلے اللہ کے رسول کو پیدا کیا گیا؟ اور آپ کائنات میں ہونے والے تمام واقعات دیکھ رہے تھے، اور ما کانا وما یکون، ما کانا مطلب جو ہو گیا، وما یکون جو ہونے والا ہے، کیا سب کا علم اللہ کے رسول کو ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام میں سب سے آخری نبی بن کر کے پیدا ہوئے، مکہ میں آمینہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش 571 عیسوی میں ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 571 سال کے بعد ہوئی۔ ایسا کوئی فرمان نہیں ہے اللہ کے رسول کا جس میں اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہو کہ اللہ نے مجھے سب سے پہلے پیدا کیا، اور اگر کوئی آپ تک یہ بات پہنچاتا ہے، بتلاتا ہے، تو سمجھ جائیے کہ یہ بلا سند ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، بغیر حوالے کے موضوع روایت، من گھڑت روایت۔ ان روایات کو فرمان رسول کہنا سخت گناہ ہے۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 102 اللہ نے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ یا اس سے پہلے کے انبیاء کا قصہ
یہ غیب کی خبریں ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ذالک من انباء الغیب، انباء الغیب۔ برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا اور وہ فریب کر رہے تھے، دھوکہ کر رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، وما كنت لديهم، آپ ان کے پاس نہیں تھے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اتفاق کر رہے تھے، یوسف علیہ السلام کو دھوکہ دینے کی بات کر رہے تھے اور ان کے قتل کی سازش کر رہے تھے، یعنی کہ ان کو جو ہے اپنے والد سے دور کرنے کی سازش کر رہے تھے، تب آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تو آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ معلوم ہو کہ اللہ کے رسول پہلے پیدا نہیں کیے گئے۔ اور سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 44، وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الى موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین، اور جب ہم نے موسیٰ کو حکم بھیجا کہ تم طور کے مغرب میں نہیں تھے، تو یعنی آپ اس وقت طور پہاڑ کے مغرب میں نہیں تھے اور نہ ہی اس واقعے کے دیکھنے والوں میں تھے۔ ایسی بات آل عمران 44 نمبر کی آیت اور سورہ ہود کی آیت نمبر 49 میں بھی ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 166، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے رسول جن کا قصہ جن کے حالات ہم نے آپ تک بیان کیے، اور بہت سے ایسے بھی رسول ہیں جن کی زندگی کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتلائے تو آپ کو نہیں معلوم۔ قرآن کریم میں کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ 25 نبیوں کا ذکر ہے، 25 نبیوں کا نام ہے، ان کا ذکر ہے، ان کا تذکرہ ہے، لیکن اور بھی کئی نبی آئے، ان کا ذکر کہیں نہیں ہے، اللہ کے علم ہے وہ کتنے انبیاء آئے، کس زمانے میں آئے، جتنا بتلایا اتنا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم۔ تو اس سے ان تمام باتوں سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پیدا نہیں کیے گئے۔ کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو یہ جھوٹ ہے، من گڑت ہے۔ اور سوال میں جو یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم ہے، اس کی بھی نفی کر دی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وحی بھیجی گئی، ہم نے جب فیصلہ کیا اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم بھیجا تھا تو آپ وہاں نہیں تھے، اس وقت آپ نہیں تھے۔ ہم نے جتنا بعض رسولوں کا تذکرہ آپ کے اوپر کر دیا، ان کا قصہ آپ کو بیان کیا، اور ہم نے آپ پر بہت سے رسول ہیں جن کے حالات ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے۔ اس کے بعد آگے کا جو سوال ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا اللہ نے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اول مسلم ہوں، اور اگر آپ سب سے پہلے پیدا نہیں ہوئے تو اول مسلم کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اعتراض، یہ سوال جو لوگ یہ مانتے ہیں وہ قرآن کریم کی آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ تو جواب کیا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی دیکھی اور بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آنے کے بعد کہنے لگے سبحانک تبت الیک وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، تیری ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں اول مومن ہوں، سب سے پہلے میں ایمان لانے والا ہوں۔ جادوگر جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے میں ہار گئے، ناکام ہو گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے، تو کیا کہا انہوں نے؟ ان کننا اول المؤمنین، کہ ہم اول مومن ہیں۔ معلوم ہوا اول مومن سے مراد یہ لینا کہ آپ پہلے مسلم موجود نہ تھے، آپ سے پہلے کوئی مسلمان نہیں تھا، قرآن کریم کے ان آیات کے ہی مطابق نہیں ہے، خلاف ہے، لہٰذا یہ جو استدلال ہے یہ باطل ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات پیدا ہی نہ کی جاتی، اے محمد اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات پیدا ہی نہ کرتا۔ یہ حدیث قدسی، اس حدیث قدسی کی بنا پر بھی آپ کو سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ یہ اعتراض، یہ سوال، جواب کیا ہے؟ تخلیق کائنات کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے۔ اس حدیث کا راوی عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہے، اپنے والد سے موضوع روایات بیان کرتا ہے، موضوع یعنی من گھڑت روایات،
اور من گڑت روایات کو فرمان رسول کہنا سخت گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کائنات کو وجود نہیں بخشا گیا، بلکہ کائنات کو وجود کیوں بخشا گیا، کس لیے لوگوں کو پیدا کیا گیا؟ اللہ نے خود فرمایا سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ صرف میری عبادت کرے، میری توحید کو سمجھے، وہ مجھے ہی یعنی میری عبادت کرے۔ تو معلوم ہوا کہ تخلیق کائنات کا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول کو پیدا اسی لیے کیا گیا تاکہ جو ہے اللہ کے دین کو پھیلائے، اور سب سے برگزیدہ نبی بنا کر کے اللہ کے رسول کو پیدا کیا گیا۔ سوال اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ جہاں میں تو آدم سے لے کر کے ہر نبی کی امت شامل ہے، اگر آپ سب رسولوں کے آخر میں آئے تو پہلے لوگوں کے لیے رحمت کیسے ہو گئے؟ جواب، دراصل عالمین کے لفظ سے دھوکا ہوا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین ہے، اور اس آیت میں عالمین سے مراد کائنات کی ہر چیز ہے، مگر دوسروں کے لیے عالمین محدود ہے۔ اللہ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ عالمین کو ڈرائے۔ اس آیت پر غور فرمائیں۔ اس آیت پہ غور فرمائیں، یہاں عالمین میں نہ فرشتے شامل ہیں نہ ہی پہلی امتیں شامل ہیں، یہاں عالمین سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیدائش عیسیٰ کو کیا کہا؟ آیۃ للعالمین، تمام عالمین کے لیے نشانی قرار دیا۔ سوچئے عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش سے پہلے کے لوگوں پر کیسے نشانی ہو سکتے ہیں؟ قوم موسیٰ کے بارے میں بھی فرمایا کہ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 122، اور میں نے تم کو عالمین پر فوقیت دی، فضیلت دی۔ اس آیت میں عالمین مزید محدود ہو گیا، کیونکہ قوم موسیٰ کو امت محمدیہ پر فضیلت نہیں ملی۔ ان دلائل سے واضح ہوتا ہے کہ رحمت للعالمین کو بنیاد بنا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سب سے پہلے ثابت کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اور وقت چونکہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، لہٰذا ہم ایک اور سوال اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کریں گے۔ سوال یہ ہے، آخری سوال ہے، اللہ تعالیٰ شیطان سے سوال کرتا ہے قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، فرمایا کہ اے ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا تو عالین یعنی اونچے درجے والوں میں سے ہے؟ معلوم ہوا کہ عالین اونچے درجے میں کچھ لوگ تھے جو سجدے سے مستثنا تھے، یقیناً وہ محمد اور آل محمد ہیں، اور جو آدم کی پیدائش سے پہلے موجود تھے۔ یہ سوال ہے، لوگوں نے یہ دلیل دی ہے۔ تو جواب، قرآن و سنت میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد عالین میں سے ہیں اور آدم کی پیدائش سے پہلے موجود تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ عالین میں سے تھا۔ معلوم ہوا عالین سے مراد سرکش لوگ ہوتے ہیں، معاذ اللہ محمد اور آل محمد یہ عالین نہیں ہیں، عالین سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں۔ اسی طرح شاہد کے لفظ سے بھی لوگ جو ہے یہ استدلال کرتے ہیں، اور انشاءاللہ شاہد کہہ کر کے بھی بہت ساری گمراہی پھیلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حاضر اور ناظر کا عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ
اگلے ہفتے ہم جب پڑھیں گے تو یہاں سے یہ سوالات، ابھی دیکھیے کتاب جو ہے اس کے پیج نمبر 44 تک ہم پہنچ چکے ہیں، اور اس کے آگے ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عقیدے کی اصلاح فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔